بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أسقط على بعيره وقد أظله بأرض فلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو اس کا اونٹ کھویا ہوا مل جائے جب کہ وہ صحرا میں اس کو گم کر چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ فرض کرو ایک آدمی کہیں دور دراز کے سفر پر نکلا ہے اور صحرا کا سفر ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہیں تھک کر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اترا نیچے، اونٹ کو باندھا اور خود سو گیا، لیکن جب اٹھا ہے تو نہ اس کا اونٹ اس کے پاس ہے نہ اس کا توشہ، کیونکہ کھانے پینے کا سامان وہ بھی اسی پر تھا، پانی بھی اسی پر تھا، کھانا بھی اسی پر تھا۔ اب وہ اونٹ گم ہو گیا، اب یہ بندہ اس کو تلاش کرے جا رہا ہے، صحرا میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ دھوپ کا کوئی مناسب نظم ہے، تو آخر بیچارہ تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو صحرا سے میں نکل نہیں سکتا اور کھانا پینا میرے پاس ہے نہیں، تو اب تو سوائے موت کے اور کچھ بچا نہیں۔ اب یہ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بندے کو کس قدر خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو حتیٰ کہ خوشی میں اس کی زبان سے جو ہے وہ زبان پھسل جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، حالانکہ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ تو میرا خدا، تو نے میری کفایت کی، میری حاجت پوری کی، اس قدر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جتنی خوشی اس انسان کو اپنا اونٹ پانے کے بعد ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب اس کا گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے۔ شیطان نے اس کو بہکا دیا، نفس نے اس کو گمراہ کر دیا اور وہ گناہ میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو انتظار ہے، حتیٰ کہ رات کو اعلان ہوتا ہے کہ دن کے گناہگار آ جائیں اور رات ختم ہونے سے پہلے اپنا نامہ اعمال صاف کروا لیں، توبہ کر لیں، اور دن کو اعلان ہوتا ہے کہ رات کے گناہگار آ جائیں اور آ کر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو اللہ کو اس سے زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ اس لیے انسان کو جو ہے گناہ ہو جاتا ہے، آدمی کی سرشت میں یہ بات شامل ہے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں کے، باقی عام طور سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بعض دفعہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ اور معافی کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے، اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج توبہ کی ہے پھر کل توبہ کروں گا پھر پرسوں توبہ کروں گا، نہیں۔ فرمایا کہ اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اگر 100 بار توبہ شکستی باز آ، اے انسان اگر تیرے سے 100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ، تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ وہ در وہ ہے کہ جہاں تم 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ کے جاؤ گے تو تمہیں یہ طعنہ نہیں ملے گا کہ کیوں آ گئے ہو،
پہلے تم نے اتنی دفعہ وعدہ کیا تھا اور پھر توڑا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا در وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس لیے انسان کو اس حوالے سے مایوس نہیں ہونا. اول گناہ کرے نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو پھر توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے. ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی فوراً کرنی چاہیے تاکہ نیکی سے اس برائی کا، اس گناہ کا جو انسان کی روح پر اور اس کے دل پر اثر پڑ گیا ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.